پروگرام راز ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے گولڈ اینڈ سلور بلین کی، ہم بات کر رہے تھے اشرفیوں کی، اس سے آگے پلیز بات. دیکھیے یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پورا کفر کا نظام جو اس وقت گلوبل اکنامک سسٹم جو زائنسٹ نے بنایا ہوا ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا دوبارہ گولڈ اور سلور سٹینڈرڈز پہ نہ چلی جائے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ نہ آ جائیں. کفر، یقین کیجئے کہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن کفر کا پورا نظام قائم ہے اس بات کو مینٹین کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے تاریخی طور پر انسان جو ہزاروں سال سے ہمیشہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتا رہا. دیکھیے ہوتا کیا تھا پہلے کہ یا بارٹر کرتے تھے لوگ، یعنی مال کے بدلے مال، گندم لے لیا اور اس کے بدلے کوئی سلور لے لیا، کوئی یا سلک لے لیا، یا کھانے پینے کی چیزیں ایکسچینج کر لی، یا سونے میڈیم آف ایکسچینج سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے. دیکھیے کرنسی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی اکنامک سسٹم کی. کرنسی کون سی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور انسانوں کی تاریخ میں بھی، مسلمان اکنامک سسٹم میں بھی، قرآن میں بھی، سنت میں بھی کرنسی پہ بہت زیادہ ایمفسس ہے. اللہ نے جب بھی قرآن میں ذکر کیا ہے تو درہم اور دینار کا ذکر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں درہم اور دینار کا ذکر ہوا ہے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے تھے. مسلم اکنامک سسٹم جو جسٹ بیلنسڈ اکنامک سسٹم ہے، سونے اور چاندی کے سکے پہ بنیاد کرتا رہا ہے. انسانی تاریخ سونے اور چاندی پہ، یعنی جیسے بات ہم نے عرض کی کہ چاہے رومن اسپارٹن امپائر اٹھا لیں یا منگولین امپائر اٹھا لیں، سونے اور چاندی کے سکے ہی چلا کرتے تھے. اس کے بہت سارے فائدے تھے. اس کی پہلی فائدہ یہ تھا، دیکھیے جو کرنسی ہوتی ہے اس کی ایک فنڈامنٹل کوالٹی یہ ہے کہ اس کی ویلیو اس کے اندر ہونی چاہیے. یعنی سونے کی اپنی ایک ویلیو ہے، سونے کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے. اب یا گندم کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے، گندم کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس سونے کے سکے کے، چاندی کے سکے کی اپنی ایک ورتھ ہے جو دنیا میں قابل قبول ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک انسان آزاد ہوا کرتے تھے جب وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کرتے تھے، کیونکہ چین سے ایک آدمی چلا ہے، اس نے اپنے سونے کے سکے ساتھ رکھے، اب وہ یورپ میں بھی جا کے تجارت کرتا ہے تو وہ آزاد ہے. دنیا میں ہر جگہ اس کی کرنسی ایکسپٹ ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ چین کا ایک آدمی یا یورپ میں بیٹھا ہوا ایک بینکر جو ہے وہ چین کی پوری قوم کو غلام بنا لے. یہ پاسبل نہیں تھا اس اکنامک سسٹم میں. یہ پاسبل نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص تجارت کرے تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لے. اس اکنامک سسٹم میں یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ ٹرانزیکشن ریئل ویلتھ کی ہوتی تھی. انسان آزاد تھے. ایک انسان اپنی دولت لے کے رکھ لے، سونے کے سکوں کو زمین میں دبا دو، 100 سال کے بعد نکالو تو سونے کا سکہ ہے وہ. تو یہ ٹرانسفریبل ویلتھ تھی، اس کو ڈی ویلیو نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو ڈیپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی. یعنی یہ ساری فنڈامنٹل کوالٹیز ہوتی تھی ایک سونے اور چاندی کے سکے میں، جس کی وجہ سے اسٹیبل اکنامک سسٹمز تھے. اگر کوئی بادشاہ مارکیٹ میں دولت لانا بھی چاہتا تھا تو اس بادشاہ کو کہیں سے کھود کے، ڈھونڈ کے، لا کے، تلاش کر کے سونا پیدا کرنا پڑتا تھا. نہیں تھی اس طرح نہیں تھا کہ بے درے دولت مارکیٹ میں ڈال دی جائے. دشمن کا ملک اگر کوئی آپ کی کرنسی پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس کو بھی سونے کے سکے ہی بنانے پڑتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ردی کاغذ چھاپ کے کہیں سے لے آئے اور آپ کے بینک نوٹس کاپی کر لیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا سب سے سٹیبل اکنامک سسٹم، ایسا اکنامک سسٹم جس کے اندر انفلیشن نہ ہو، ایسا جس کے اندر انٹرنسک ویلیو کرنسی کی ہوتی کہ جب آپ نے کوئی کموڈٹی لی ہے، کوئی چیز کسی انسان سے لی ہے تو اس کے بدلے جو آپ نے دیا ہے اس میں بھی ویلیو ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تجارت کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا ہے. کیونکہ ربا اس زمانے سونے اور چاندی کے سکوں کے دور میں بھی ربا کا نظام یا سود کا نظام، ربا یا سود کا نظام چلا کرتا تھا. کس کو کہتے ہیں ربا؟ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان کو آپ نے 100 روپے قرض دیا یا 100 اشرفی قرض دی اور جواب میں آپ نے اس سے کہا کہ اوور پیریڈ آف ٹائم 120 یا 130 اشرفیاں تم سے واپس لیں گے. جس کو ہماری اردو میں سود کہتے ہیں، انٹرسٹ اس کو، یا اس کو عربی میں اس کے لیے ٹرم ربا ہے. قرآن نے لفظ ربا استعمال کیا. ظاہر ہے سود فارسی کا لفظ ہے، ربا عربی کا ہے، ہمارے اردو میں سود استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ انٹرمنگل ٹرم ہے، ایک ہی معنی ہے ان کا. تو ہم سود استعمال کریں گے یا ربا استعمال کریں، اٹ مینز دا سیم تھنگ. اب یہ اس سونے اور چاندی کے اکنامک سسٹم پر ربا کا نظام اس وقت بھی قائم تھا. یعنی اس وقت بھی کوئی سود خور یہودی ایسے ہوا کرتے تھے. قرآن کے نے کثرت سے استعمال کیا. قرآن نے خاص طور پہ جو یہودیوں کو ڈیفائن کیا ہے اس میں ان کے اکنامک ٹرانزیکشنز کو کثرت سے استعمال کیا. قرآن نے بہت زیادہ ہمیں تعارف کروایا اس بات کا کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہودی اکنامک ٹرانزیکشنز کیسے کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح کی ایک چیز ہے، تو اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ربا کے نظام کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکین کے خلاف کیا ہے، یا اعلان جنگ کھلم کھلا حرب من اللہ و رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سود اور ربا کا کاروبار کرتے ہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی خوفناک بات ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ سود اور ربا کا کام کرنے والے ایسے ہیں جن کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا، یا تخبط الشیطان من المس، یعنی شیطان ان کو چھو کے دیوانہ کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے. یعنی دے آر میڈ پیپل. اتنے ایمفیسس سے بات کیے. سو اس لیے ہم ایمفسائز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सूद और रिबा का जो निजाम कायम हुआ है, जिसकी बुनियाद पर आज ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो कि दज्जाल का निजाम है, जो कि ज़ायनिस्ट कायम करना चाहते हैं, जो प्री रिक्विजिट है उनकी उस ग्लोबल ग्रेटर इसराइल स्टेट बनाने के लिए, और जिसके नतीजे में इसराइली रियासत से बैठ के इनका इरादा यह है कि पूरी दुनिया पर कब्जा करके इकोनॉमिक इंस्लेवमेंट और उसके बाद फिजिकल इंस्लेवमेंट उस कौम को करेंगे। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तारीखी तौर पर सूद और रिबा का निजाम और करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या था और इसको इन्होंने किस तरह मैनिपुलेट किया पिछले 150 साल में, कि वहां से लेकर आज जो निजाम आप देखते हैं वो यहां तक कैसे पहुंचा। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम तेज नहीं जाएंगे, हम इसमें आहिस्ता बात करेंगे, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉन्सेप्ट जो ब्रीफ करते हैं। करेंसी को समझिए पहले। बेस कॉन्सेप्ट इज करेंसी। करेंसी तारीख इंसानी में रियल वेल्थ होती थी। जब ट्रांजैक्शन करते हैं आप किसी माल किसी चीज का, तो जो आप चीज देते हैं उसकी अपनी वैल्यू होनी चाहिए। कैश का मतलब यह है कि आप उसको माल के बदले माल दें या उसको सोने और चांदी के सिक्के दें। यह इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल होता है, इसको समझिएगा। हम इसको बिल्ड करके फिर आगे आएंगे कि कहां से वो इकोनॉमिक सिस्टम जो सोने और चांदी के सिक्के पे था, ये वहां से निकलकर आज कैसे पहुंचा। जब ये बात हो रही है तो जहन में यही सवाल आता है कि वेयर डिड दिस पेपर मनी कॉन्सेप्ट देन कम फ्रॉम, इट्स ओरिजिन और उसकी मॉडर्न शेप क्या है, तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा हमें बताएं। मैं आपको पहले जनरल कॉन्सेप्ट देता हूं, इससे पहले कि फिजिकली जो बातें हम करेंगे उसकी फिजिकल मिसालें आपको अपने आसपास देंगे। पहले जनरल कॉन्सेप्ट एक समझ लीजिए। देखिए, मिसाल के तौर पर एक माशरा है जिसके अंदर लोग सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह दुनिया में हमेशा होता है। उस माशरे में एक शख्स ने अपनी दुकान खोली जिसको नाम रखा उसने बैंक, और उसने आके लोगों से यह कहा कि तुम सोने और चांदी के सिक्के लेके फिरते हो, तुम्हें दिक्कत होती है, लोग लूट लेते हैं, तकलीफें होती हैं, तुम ऐसा करो कि सोने अपना लाकर मेरे पास जमा करा दो और मैं तुम्हें उतने सोनों की रसीद इशू कर देता हूं। यानी 100 सेफ डिपॉजिट, तुम मुझे 100 अशरफियां दो, मैं तुम्हें रसीद दे देता हूं 100 अशरफियों की। तुमने मुझे 50 अशरफियां दो, मैं तुमको रसीद दे देता हूं, तुम आपस में तिजारत रसीदों पे कर लो। और यही होना शुरू हो गया कि जब लोगों को इत्मीनान हो गया कि ये बैंक बना हुआ है, अपनी अशरफियां उन्होंने बैंक में जमा करा दी, रसीदें ले ली। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, 100 अशरफियां अगर बैंक में रखी हैं, 100 रसीदें मार्केट में चल रही हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जिस आदमी को जरूरत है वो बैंक के पास अपनी रसीद लेकर आता था, अपनी अशरफियां लेता था और चला जाता था। तो आसानी है, यहां तक तो बड़ी आसानी है। फिर ये हुआ कि जिस शख्स ने बैंक बनाया था उसने ये देखा कि ये लोग जो हैं ये आपस में इतने खुश हैं रसीदों से काम करने में कि कोई आता नहीं है सोना लेने के लिए मेरे पास। तो चूंकि उसके पास इख्तियार था रसीद इशू करने का, तो सोना उसके पास 100 रुपए का था, रसीदें उसने 1000 रुपए की इशू करना शुरू कर दी। अब ये जो 900 रुपए की फालतू रसीदें उसने इशू की हैं कि जाली रसीदें हैं, अगर इसको ज़हन में रखिएगा जरा। यहां पे बैंकिंग सिस्टम शुरू हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर 100 रुपए का सोना उसके बदले 100 रुपए की रसीद है तो वो रसीद तो ठीक है क्योंकि उसके पीछे सोना मौजूद है। जब उसने ये देखा कि कोई आदमी सोना लेने नहीं आ रहा है और रसीद जारी करने का इख्तियार भी इसके पास है, तो इस शख्स ने जाली तरीके पे फ्रॉड करके 900 रुपए की फालतू रसीदें जारी करके मार्केट में छोड़ दी। लोगों को तो नहीं पता कि उसके पीछे सोना मौजूद है या नहीं है, लोग उन रसीदों को इस्तेमाल करने लगे। तीसरा स्टेप इसने क्या किया, इसने ये देखा कि चूंकि रसीदें ही मार्केट में चल रही हैं, इसने ये सोना लिया और गायब कर दिया। अब जो रसीदें हैं, 1000 रुपए की जो रसीद मार्केट में चल रही है, वो तमाम जाली रसीदें हैं क्योंकि उनके पीछे जो सोना है वो गायब हो चुका है। सर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बयान करें आप, लेकिन वक्त हो एक ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।